سر پی ایس ایل چل رہا ہے, تھوڑی پی ایس ایل کی بات کر لیتے ہیں. لیکن سر آپ کو پتہ ہے کرکٹ جو ہے اس کے لائک موسٹ اسپورٹس, ہر آپ کسی بھی اسپورٹس لے لیں, کسی بھی شعبے میں چلے جائیں, تو اس کے اندر ایک جو اینگل آ گیا ہے آپٹکس کا, پی آر کا, مارکیٹنگ کا, وہ بڑا انفرادی سا بھی ہو گیا ہے کہ اب لوگ جو ہیں اپنے اپنے ٹویٹر ہینڈلز, اپنے اپنے انسٹاگرام پیجز, اس کے ذریعے بھی بہت زیادہ چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کو ذاتی حیثیت کی ضروری نہیں ہمیشہ ہو, وہ آپ کے شعبے سے بھی منسلک ہو سکتی ہیں اور وہ ذاتی کسی چیز سے بھی ہو سکتی ہیں. اسی طرح کی ایک چیز جو ہے وہ نسیم شاہ جو ہمارے فاسٹ بولر ہیں ان کے ٹویٹر کے ذریعے ایک چیز چلی گئی جن پہ وہ مریم نواز جو ہماری چیف منسٹر ہیں ان کے اوپر تنقید کر رہے تھے. اس کے بعد سے ایک بیان یہ آیا کہ جی ان کا جو ٹویٹر ہے وہ ہیک ہو گیا اور انہوں نے اس چیز کو وہاں سے ہٹا دیا پھر. اور لیکن پی سی بی کے لیے یہ چیز جو تھی یہ قابل برداشت نہیں تھی, تو انہوں نے ان کو اس کے بعد یہ کرنے کے لیے تقریباً 2 کروڑ روپے کا ایک ہرجانہ کا نوٹس پیش کیا کہ آپ یہ پے کریں. اور اب یہ ایک ڈیبیٹیبل چیز ہے کہ آیا انہوں نے خود کیا, ان کے مینیجر نے کیا, ہیک ہو گیا, یہ شاید ہمیں کبھی نہ پتہ چلے. بٹ جس طرح سے اس کے اوپر ایک شور مچا وہ بڑا لوگوں نے اس کو دیکھا, اور لوگ اس کے اوپر تو ناراض تھے ہی کہ جی آپ ایک سیاسی موقف جو ہے, ایک کرکٹر جو ہے وہ کیوں لے کسی چیز کے اوپر. اور یہ ان کے کانٹریکٹس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی سیاسی موقف نہیں لینا, آپ نے بات کرنی ہے, آپ کرکٹر ہیں, کرکٹ کی بات کریں. لیکن اس کے بعد سے پی سی بی نے ایک 2 کروڑ روپے کا ایک ان کو جرمانہ کر دیا. اس کے اوپر بھی لوگ بہت ناراض ہیں. جی بالکل, دیکھیں یہ اس میں اسٹیبلشڈ بات ہے کہ ان کے کانٹریکٹ میں یہ چیز شامل ہے کہ یہ سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے, اور یہ صرف کرکٹرز کے ساتھ نہیں ہوتا ہے, یہ تو ہماری بڑی بڑی جو ملٹائی نیشنلز ہیں, ادھر آپ کوئی نوکری کرنے جاتے ہیں یہ بھی آپ کو کانٹریکٹ میں لکھ کے کہتے ہیں کہ جی آپ کے ہمیں سوشلز کے اوپر کوئی سیاسی کومنٹری نہیں چاہیے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو ہوا یہ غلط تھا. پی سی بی استحقاق رکھتا ہے کہ وہ ان کو فائن کریں, 2 کروڑ فائن کرنے کا بھی استحقاق رکھتا ہے, اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں. اچھا اب بات اس کی ہے کہ یہ کیوں ہوا. دیکھیں یہ بات بہت بہت زیادہ آبویس ہے کہ یا تو ہیک ہوا جیسے وہ کہہ رہے ہیں, ورنہ پھر ان کے مینیجر نے, ان کا مینیجر کو ملٹیپل اکاؤنٹس ہینڈل کرتا تھا اور اس نے غلطی سے یہ کسی اور اکاؤنٹ سے کرنی تھی اور کسی اور اکاؤنٹ سے کر دی. اتنا تو کنفرم ہے کہ انہوں نے خود نہیں کیا. نمبر 2 بات یہ کہ کیونکہ اس مینیجر کا کانٹریکٹ وائڈ کر دیا گیا, ختم کر دیا گیا, ٹرمینیٹ کر دیا گیا ہے, تو اس سے یہ بات مزید ثابت ہو جاتی ہے کہ قصور جو ہے وہ اکاؤنٹ ہولڈر ہینڈلر کا تھا, ناٹ ہولڈر کا. سو بات یہ ہے کہ یہ میں صرف ایک وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جرمانہ نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ اس جرمانے کی وجہ سے حکومت کا امیج بہتر نہیں ہوا, خراب ہوا ہے. دیکھیں یہ ٹویٹ آئی, یہ ٹویٹ 8 منٹ کے بعد ڈیلیٹ ہو گئی, بہت شور مچا. شام کو مریم نواز صاحبہ کی اس پر ایک ٹویٹ آئی اور میرے خیال میں بڑا گریسفلی انہوں نے اس کو ہینڈل کیا. انہوں نے کہا جی کہ مجھے دکھ پہنچا ہے آپ کی ٹویٹ سے, میرا نہیں خیال کہ مجھے کبھی کسی کو ملکہ ٹریٹمنٹ دینا پڑا ہو, میں تو خادم ہوں اور مجھے دکھ بہت پہنچا ہے, لیکن کیونکہ آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, آپ نے پاکستان کو میچ جتوائے ہیں, تو میں آپ کی بڑی قدر کرتی ہوں. اب یہ دیکھیں ایک بڑا گریسفل سٹانس, جواب سارا کچھ چیف منسٹر کی طرف سے آ گیا. اب جب ان کو فائن کیا گیا نا اتنا ہیفٹی, تو لوگوں نے شک یہ کرنا شروع کر دیے کہ کہیں یہ پنجاب حکومت نے یا چیف منسٹر صاحبہ نے پریشرائز کر کے تو نہیں کروایا. اب یہ بات کس طرح سامنے آئے گی کہ یہ سٹیپ جو ہے پرو ایکٹیولی پی سی بی نے اٹھایا, اس میں پنجاب حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. بیسیکلی بیڈ آپٹکس ہو گئی ہے فار گورنمنٹ, چاہے ان کا اس میں کوئی کردار تھا یا نہیں تھا. بالکل سر. اور دیکھیے ہم یہ تھوڑا پہلے چلے جاتے ہیں کہ ابھی جب ورلڈ کپ ہوا اور اس کے بعد ہماری ٹیم کی پرفارمنس ہمارے سامنے ہے, انہوں نے وہاں کیا 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 نہیں کیا. اور اس کے بعد جب سے وہ واپس آئے تو یہ تھی ڈیبیٹ کہ پہلے ہوتا تھا یہ تھا کہ یہ فلانا کوچ چینج کر دیں, پوری مینجمنٹ چینج کر دیں, پلیئروں کو ادھر تبادلے کر دیں. اس دفعہ انہوں نے فائن بھی کیے اور کروڑوں روپے کے فائن جو ہیں وہ پلیئرز کو کیے کہ جی آپ برا کھیل کے آئیں. اصل میں اس میں بھی ایک ہے, اب انہوں نے کہا کہ جی وہ تو فیک نیوز تھی, ہم نے نہیں کیے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فیک نیوز, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اناؤنس کر دیا اور پھر اس کے بعد اتنا کرٹیسزم آیا کہ انہوں نے کہا کہ واپس. دیکھیں وہ تو انٹرنیشنلی لوگوں نے بھی کہا جی کہ, اور اسپورٹس مین نے کہا جی کہ یہ تو کبھی نہیں ہم نے دیکھا کہ ٹیمیں برا کھیلتی ہیں. اب یہ ایک اگین کاپ آؤٹ ہے نا کہ جی آپ نے ایک ٹیم اچھا نہیں کھیل رہی,
تو اس کی بنیاد تک پہنچے, اس کی تہہ تک پہنچے کہ جی ایک ٹیم برا کیوں کھیل رہی ہے, اس کے اندر کوئی اگین مینجمنٹ ایشوز ہیں, کوچنگ ایشوز ہیں, پلیئرز فٹنس ایشوز ہیں, بہت دیگر چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن اس سارے کو ایک علیحدہ چیز میں رکھتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کو فائن کریں گے تو یہ پھر باز آئیں گے اس چیز سے. وہ تو پہلے ہی کیا ہوا ہے ہم تو بڑے سالوں سے یہ دیکھ رہے ہیں, اور آپ اور میں اس چیز کی بڑی تنقید کرتے ہیں کہ جی لڑکوں کو آپ کو اجازت دینی چاہیے کہ جون سی لیگ ان کو ٹائم سے مل رہی ہے جہاں پہ وہ جا سکتے ہیں اور اسکیجول کانفلکٹ نہیں ہے, ان کو لیگ کھیلنے دیں. ہمارا یہاں پہ این او سیز کا ایک نظام ہے کہ جی این او سی پی سی بی دے گی تو آپ باہر جا کے فوراً لیگ کھیل سکتے ہیں یا نہیں کھیل سکتے. لیگ ایکسپوجر ہے, لیگ اچھی چیز ہے, کھیلنی چاہیے. لیکن اب چونکہ نسیم کے ساتھ یہ معاملات ہو گئے ہیں تو وہ جو فیک نیوز تھی مجھے تو لگتا ہے وہ بھی ٹھیک تھی کہ جی آپ کا یہاں پہ ایک نظام ہی اس قسم کا ہے کہ جی ہم اب فائن کریں گے. دیکھیں یہ کوئی ایک سرکاری شخص ہو, کوئی بیوروکریٹ ہو یا کوئی اور ہو, ہم نے کبھی دیکھا کہ ان کو فائن ہوا ہو ہیوی؟ ہم تو دیکھتے ہیں جی ان کو آپ چینج کر دیتے ہیں یا ان کو سسپینڈ کر دیتے ہیں, شو کاز دے دیتے ہیں. یہ کرکٹرز جو ہیں ان کے اوپر کیونکہ شاید اس قسم کی خیال ہو یا اس قسم کی ذہنیت ہو کہ جن کے پاس پیسے بہت ہیں تو ان کو وہاں سے پنچ کریں گے تو یہ پرفارم بہتر کریں گے. میرے خیال میں پرفارم بہتر کبھی نہیں کریں گے اس چیز سے. جی بالکل. دوسرا ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ ہمیں تو سن کے لگ رہا ہے بہت بڑا جرمانہ, لیکن وہ شاید ان کے لیے تو نسیم شاہ کے لیے تو وہ فائدہ مند ثابت ہو جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے زیادہ لوگ ہیں جو کہ اس حکومت کو پسند نہیں کرتے, ان کو لگے گا کہ یار یہ تو برانڈز کو لگے گا کہ وہ سب اس وقت نسیم شاہ کو ایڈز میں دیکھنا چاہیں گے. اس کو تو شاید ایڈز کی آفر بڑھ جائے کیونکہ پروڈکٹ کو یہ لگتا ہے کہ آئی بال زیادہ ملیں گے اس وقت اگر ہم نسیم کو لے لیں. بالکل سر, کیوں نہیں نسیم شاہ کو سر ایڈ, میں تو آپ کو سر ایڈ کا آئیڈیا بھی دیتا ہوں سر. ایک اچھا سا ایڈ سر, ایک کسی موبائل فون کا ایڈ بنا لیں, اس میں نسیم شاہ کو رکھ لیں اور وہ ایڈ اس قسم کا ہو کہ جی وہ فون پہ نسیم شاہ یا اس کا مینیجر ٹویٹ کر رہا ہے یا یہ پوسٹ کر رہا ہے اور ایک دم سے ان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, تو فون اتنا تیز ہے کہ وہ اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ. تو یہ سر ایڈ بن گیا سر آپ کے لیے, اور اس کی کیوں نہیں لوگ دیکھیں گے اس چیز کو. تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بینکبل ہو گیا نسیم شاہ. تو وہ اس میں یہ بھی ہمارا بھی رول ڈال دیں کہ ہم فوراً اسکرین شاٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے ڈیلیٹ ہو گیا, ہمارا فون سلو ہے, ان کا فاسٹ ہے. تو سر اگین یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک چیز کو واضح کرتی ہے کہ ایک بہت سارے مسئلے ہیں ہماری کرکٹ میں. یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم ہر سال پی ایس ایل کرا رہے ہیں, اور پی ایس ایل جو ہے وہ دنیا کے اندر نمبر 2 لیگ بن گئی ہے, لیکن اس کے بھی اپنے مسائل ہیں. ہم ٹریفک کے معاملات کے اوپر کئی دفعہ بات کر چکے ہیں. ابھی وداؤٹ آڈینس جو ہے یہ معاملات چل رہا ہے. پھر اس کی اسکیجولنگ پہ بہت سارے ایشوز ہیں. آپ ڈبل ہیڈر رکھ لیتے ہیں جمعرات کے دن پہ, یہ بھی بہت بڑے مسئلے ہیں. یہ سارا کچھ جو میرے خیال میں کرکٹ کے اندر ہماری ایک اچھی گڈ لک ہے کہ پاکستانی کرکٹ جو ہے ہمیشہ سے وہ کہیں نہ کہیں ٹاپ پہ رہتی ہے. اگر رینکنگ میں ٹاپ پہ نہ رہے, کسی اور چیز پہ ٹاپ پہ رہتی ہے, تو اس کو آپ اون کریں اور اس کو بہتر کریں, اور پلیئرز کی طرف آپ یہ جو جرمانوں والا چیز ہے میرے خیال میں اس کو روکیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.